حضرت امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی کا واقعہ۔ حق بات کے عزیز دوستو، آج میں آپ کو مولا کائنات کی انگوٹھی کی طاقت کا ایسا واقعہ بیان کروں گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی روح حشاش بشاش ہو جائے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات پیش آئے، لیکن آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یقیناً وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی کا ایسا واقعہ بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، کہ کیسے امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی دیکھ کر جنگل کا شیر جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ایمان کو تازگی دیتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ تب ہی ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، یا امام میں کیا کروں؟ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ اور حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو اتارا اور وہ انگوٹھی اس شخص کو دے دی اور فرمایا، اے بندہ خدا، دوران سفر جب بھی تمہارے سامنے کوئی شیر یا جنگلی درندہ آ جائے تم اس کو۔ تو ناظرین، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا حضرت امام بن ابی طالب کی ہے۔ جو ہی انگوٹھی کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام سے لے لیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا راستے میں جنگل پڑتا تھا، اور وہ دوران سفر جب وہ جنگل سے گزر ہی رہا تھا تو اچانک سے اس کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اس شیر کو دیکھا وہ شخص گھبرا گیا۔ پھر حضرت امیر المومنین کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اس شخص نے سوچا، کیوں نہ امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی کو نکالا جائے اور اس شیر کے سامنے رکھا جائے۔ اس شخص نے وہی کیا۔ جب اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک کو اس شیر کے سامنے رکھا اور کہا، یہ انگوٹھی حضرت امام علی علیہ السلام بن ابی طالب کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور اس انگوٹھی کو دیکھا تو شیر نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی، اس طرح پھر اپنا منہ زمین کی طرف کیا اور پھر آواز نکالی، اور اس طرح اس شخص نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا، دونوں طرف دیکھا اور پھر سے آواز لگائی۔ شیر تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ شیر نے اوپر نیچے اور دائیں بائیں منہ کر کے کیا کہا، اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن اس شخص نے سفر پر جانا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی خطرہ راستے میں نظر نہیں آیا۔ آرام سے سفر طے کر لیا۔ واپسی پر بھی وہ شخص اسی جنگل سے گزرا، لیکن واپسی پر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب وہ شخص سفر سے واپس آیا تو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا امام علی علیہ السلام، میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دہاڑ ماری اور پھر زمین کی طرف دیکھ کر ایک دہاڑ ماری اور ایسے ہی مشرق مغرب کی طرف دیکھ کر دہاڑ ماری، پھر اس انگوٹھی کو دیکھ کر پتہ نہیں کہاں اچانک سے چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو پتہ ہے
کہ ان آوازوں میں جو شیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر نکالی، پھر زمین کی طرف اور پھر مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر نکالی، ان آوازوں کا کیا مطلب تھا؟ اس شخص نے کہا، بالکل نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص جب شیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دہاڑ نکالی تو اس نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے زمین کو بچایا، اور پھر اس شخص نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت امام علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر جس سے سبھی لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت امام علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔